یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس نے سچ کی تلاش میں اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ ایک ایسا مسافر جو حق کی روشنی کے پیچھے دنیا کے کونے کونے میں بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی سچائی تک پہنچا دیا۔ یہ ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا تعلق فارس یعنی ایران کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ ان کے والد اپنے علاقے کے ایک اہم آدمی تھے اور وہ خود آتش پرستی یعنی مجوسی مذہب کے سخت پیروکار تھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی آگ کی عبادت سکھائی گئی اور انہیں اس قدر ذمہ داری دی گئی کہ وہ آتش پدے کی آگ کو کبھی بجھنے نہ دیں۔ لیکن ان کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا یہی حق ہے؟ ایک دن کسی کام سے باہر جاتے ہوئے وہ ایک عیسائی عبادت گاہ کے پاس سے گزرے۔ وہاں سے عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ رک گئے اور اندر چلے گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ کے دل پر اس منظر نے گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے کہا، یہ دین ہمارے دین سے بہتر لگتا ہے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اپنے والد کو سب کچھ بتایا، لیکن ان کے والد ناراض ہو گئے اور انہیں گھر میں قید کر دیا تاکہ وہ اس نئے دین سے دور رہیں۔ لیکن سچ کی تلاش کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر عیسائیوں سے رابطہ کیا اور جب ایک قافلہ شام کی طرف جانے لگا تو وہ اس کے ساتھ نکل پڑے۔ شام میں انہوں نے ایک پادری کی خدمت اختیار کی، لیکن جلد ہی انہیں معلوم ہوا کہ وہ پادری بدعنوان ہے۔ وہ لوگوں کے صدقات اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس کی حقیقت بتائی گئی اور اسے سزا دی گئی۔ پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے ایک نیک اور صالح عالم کی خدمت اختیار کی۔ وہ اس کے ساتھ رہے، اس سے سیکھا، یہاں تک کہ وہ عالم بھی وفات پا گیا۔ مرتے وقت اس عالم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا، میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو آج اس دین پر صحیح ہو، لیکن آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، وہ عرب کی سرزمین میں ظاہر ہوں گے۔ اس نے کچھ نشانیاں بھی بتائیں، وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے اور ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ یہ سن کر سلمان رضی اللہ عنہ کا دل امید سے بھر گیا۔ وہ پھر سفر پر نکلے، لیکن راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ آخرکار وہ مدینہ پہنچے، جہاں وہ ایک یہودی کے غلام بن گئے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ مدینہ میں خبر پھیلی کہ ایک نبی آئے ہیں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنے آقا سے اجازت لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پہلے صدقہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا۔ پھر ہدیہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ آخر میں انہوں نے نبوت کی مہر کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ یہی وہ سچ تھا جس کی وہ برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ فوراً ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزادی دلانے میں مدد کی اور سلمان رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم صحابی بن گئے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو اللہ انسان کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو سچ کی تلاش میں نکلتا ہے۔